السلام علیکم ڈیئر پیرنٹس. ان کیس اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہم بک ریڈنگ کر رہے ہیں اولاد کی تربیت کے سنہرے اصول، تربیت اولاد کے سنہرے اصول، جس کا میں نے کور فوٹو جو ہے وہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، میں نے اٹیچ کر دیا ہے. لاسٹ ٹائم ہم نے پیج نمبر 15 سے لے کر پیج نمبر 19 تک کی ریڈنگ کی تھی، جس کے لاسٹ میں ہمارا یہ نیو ٹاپک ماں کی شخصیت سٹارٹ ہو رہا ہے، جہاں سے میں آج سٹارٹ کرنے والی ہوں. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماں کی شخصیت. ماں وہ شخصیت ہوتی ہے کہ جو بچے کو خون جگر پلا پلا کر بڑا کرتی ہے. یہاں سے مراد ان الفاظ سے مراد وہ قربانیاں اور وہ تکلیفیں ہیں جو ماں جھیلتی ہے اپنے بچے کو بڑا کرنے کے لیے. جو بچے کو پیج نمبر 20 اپنے سینے کا دودھ پلا کے اس کو زندگی بخشتی ہے. اسی لیے ماں کے اندر محبت اور پیار کی انتہا ہوتی ہے. اگر وہ سختی بھی کرے تو اس کی سختی میں بھی نرمی ہی کی جھلک ہوتی ہے. اگر آپ نے کبھی نرم ہاتھوں کی تھپکی دیکھنی ہو، کڑی نگاہ کی نرمی دیکھنی ہو یا سخت لہجے کی مٹھاس دیکھنی ہو تو اپنی ماں سے شوخی کر کے دیکھو. وہ سخت نگاہ بھی دیکھے گی اور اس میں بھی نرمی ہوگی. وہ سخت لہجے میں بھی بات کر رہی ہوگی مگر اس میں بھی مٹھاس ہوگی، یعنی کہ پیار چھپا ہوگا. اسی لیے کہ وہ ماں جو ہوئی، ماں کی محبت اس کے خلوص کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر وہ کسی وقت بچے کو ایک تھپڑ بھی لگا دے تو بچہ تھپڑ کھانے کے بعد پھر بھی ماں ہی کی گود میں آتا ہے. اگر ماں کے اندر اخلاص نہ ہوتا تو بچہ تھپڑ کھانے کے بعد کبھی ماں کی طرف واپس نہ آتا، لیکن ڈانٹ بھی کھاتا ہے، تھپڑ بھی کھا رہا ہوتا ہے، پھر بھی ماں کے سینے سے آ کر لپٹ جاتا ہے. یہ اس ماں کی محبت کی دلیل ہوتی ہے. اب نیکسٹ پارٹ شروع کرتے ہیں. نیکسٹ پارٹ ہے ہمارے پاس ماں کے بارے میں دانشوروں کے اقوال، یعنی کہ جو بڑے بڑے ذہین لوگوں نے جو ماں کے بارے میں اقوال بولے. اس لیے ماں کے بارے میں دنیا کے دانشوروں نے مختلف اقوال کہے ہیں. مثال کے طور پہ شیخ سعدی نے فرمایا، ماں کی محبت کی ترجمانی کرنے والی ایک ذات فقط ماں ہی کی ہے. اورنگزیب عالمگیر کہا کرتے تھے، مجھے ماں کے بغیر اپنا گھر قبرستان کی طرح لگتا ہے. حتیٰ کہ کفر کے ماحول میں پلے ہوئے کافر لوگوں نے بھی ماں کی محبت کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کی. چنانچہ شیکسپیئر نے کہا، بچے کے لیے سب سے اچھی جگہ ماں کی گود ہوتی ہے، اگرچہ بچے کی عمر کتنی ہی کیوں نہ ہو. ملٹن نے کہا، آسمان کا بہترین تحفہ انسان کے لیے ماں ہے. نادر شاہ نے کہا، مجھے پھول اور ماں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. لہٰذا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کے ہونٹوں کی تبسم اور اس کی آنکھوں میں جو شکر کے آنسو ہوتے ہیں وہ اس کی عظمت اور تواضع کی دلیل ہوتے ہیں. آئی ہوپ کہ ان اقوال سے آپ کو کلیئر ہوا ہوگا کہ بڑے بڑے دانشوروں نے بھی ماں کی اہمیت کو کس طریقے سے بیان کیا ہے. ان کے لیے سب سے قیمتی چیز ماں کی ذات ہے. آگے ہم پڑھیں گے پرندے اور ماں کی ممتا. یہ نہیں کہ یہ صرف انسانوں کا معاملہ ہے بلکہ پرندوں میں بھی یہی معاملہ ہے، یعنی کہ ممتا کی جو مثال ہے وہ ان میں بھی ملتی ہے. چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک چھوٹی سی مرغی اپنے بچوں کو لے کر پھر رہی ہوتی ہے، اتنے میں کہیں سے بلی آ جاتی ہے تو وہ اپنے بچوں کو فوراً اپنے پروں میں چھپا لیتی ہے. اور اگر بلی آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے تو یہ مرغی اس کا راستہ روک کر کھڑی ہو جاتی ہے. اس مرغی کو پتہ ہوتا ہے کہ میں بلی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، مگر وہ اپنے جیتے جی اپنے بچوں کو بلی کا لقمہ بنتے نہیں دیکھ سکتی. یہ اس کا راستہ روک کر اس لیے کھڑی ہو جاتی ہے کہ تم میرے ساتھ پہلے مقابلہ کر لو، جب تم مجھے موت کی نیند سلا دو گی تب تم میرے بچوں کو ہاتھ لگا سکو گی. اب یہاں پہ کتنا واضح ہوتا ہے کہ بھلے ہی ماں اپنے بچوں کو ان کی حفاظت کے لیے سامنے کھڑے دشمن کا مقابلہ نہ کر سکتی ہو، لیکن وہ آخری سانس تک اپنی اولاد کے لیے فکر مند بھی رہتی ہے اور ان کی حفاظت بھی کرتی ہے. آگے پڑھتے ہیں. چڑیا کو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ گھونسلہ بنا کر رہتی ہے، وہ وہیں اپنے بچوں کو رکھتی ہے. شروع میں اس کے بچوں کی آنکھیں بھی نہیں کھلی ہوتی. وہ باہر جا کر اپنے بچوں کے لیے دانہ چگتی ہے اور پانی لے کر آتی ہے. کئی مرتبہ دیکھا گیا ہے کہ جب گھونسلہ کسی کمرے کے اندر ہوتا ہے اور دروازہ بند کر لیا جاتا ہے
اور اندر بچوں کو بھوک پیاس لگی ہوتی ہے، تو چڑیا کو آرام نہیں آتا، وہ بچوں کی بھوک پیاس کی وجہ سے بے قرار رہتی ہے۔ نیکسٹ پیج۔ وہ کبھی ایک دیوار پر بیٹھتی ہے اور کبھی دوسری دیوار پر، حتیٰ کہ پورے کمرے میں چکر لگاتی ہے کہ کسی طرح دروازہ کھلے اور میں باہر جاؤں۔ جب دروازہ کھلتا ہے تو وہ بھاگ کر باہر جاتی ہے اور اپنی چونچ میں پانی لاتی ہے۔ وہ چڑیا خود بھی پیاسی ہوتی ہے، اسے پسینہ آ چکا ہوتا ہے، وہ تھک بھی چکی ہوتی ہے۔ اپنے منہ میں پانی ہونے کے باوجود وہ خود نہیں پیتی، بلکہ اپنے بچوں کے لیے لاتی ہے اور انہیں پلا کر خوش ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، چڑیا کی ننھی سی جان ہوتی ہے، مگر اسے بچوں سے اتنا پیار ہوتا ہے کہ اسے اپنی بھوک پیاس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ ماں کی ممتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے جا رہے تھے۔ انہوں نے راستے میں ایک درخت پر ایک چڑیا کا گھونسلہ دیکھا۔ اس میں چڑیا کے چھوٹے چھوٹے بچے موجود تھے۔ ان کی ماں کہیں باہر گئی ہوئی تھی، چنانچہ انہوں نے ان بچوں کو اٹھا لیا۔ ذرا آگے بڑھے تو پیچھے ان کی ماں بھی آ گئی۔ اس نے گھونسلے میں دیکھا تو اسے خالی پایا، بڑی پریشان ہوئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا تو اسے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں بچے نظر آئے۔ وہ صحابی کے سر کے گرد منڈلانے لگی۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی دیر تک چلتے رہے اور پھر بھی ان کے ساتھ اڑتی رہی۔ بالآخر وہ چڑیا ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر آ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے اس کو بھی پکڑ لیا اور سب کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، میں نے ان پرندوں کو دیکھا، مجھے بہت خوبصورت لگے اور میں نے انہیں پکڑ لیا۔ ابھی جا ہی رہا تھا کہ ان کی ماں آ گئی۔ پہلے تو وہ اڑتی رہی، پھر میرے کندھے پر آ کر بیٹھ گئی اور میں نے اسے بھی پکڑ لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ پہلے اڑتی رہی اور چہچہاتی رہی، وہ اس وقت تم سے منت سماجت کر رہی تھی کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مجھ سے جدا نہ کرو۔ میرے دل پر یہ صدمہ بہت بھاری ہے، میں اسے برداشت نہیں کر سکوں گی، لہٰذا میرے بچوں کو آزاد کر دو۔ تم نے اس چڑیا کے پیغام کو نہ سمجھا تو کچھ دیر کے بعد چڑیا نے سوچا کہ یوں تو میرے بچے مجھ سے جدا ہو جائیں گے، پھر مجھے آزاد رہنے کا کیا مزہ آئے گا، میں اس آزادی کو قید پر قربان کرتی ہوں۔ چنانچہ اس نے گرفتاری پیش کر دی تاکہ وہ بچوں سے جدا نہ ہونے پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو اس ننھی سی جان کو اپنے بچوں سے کتنا پیار ہے۔ پھر اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جاؤ اور جہاں سے پرندوں کو گھونسلے سے لیا تھا وہیں چھوڑ آؤ۔ جتنی ریڈنگ ہم نے اب تک کی ہے اس سے دیکھیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ صرف انسانوں میں نہیں بلکہ یہ ممتا والا جو جذبہ ہے، جو ماں کی محبت ہے، وہ باقی مخلوقات میں بھی ملتی ہے۔ اس میں تو صرف ہم نے ابھی پرندوں کا ذکر کیا ہے اور مرغی کا ذکر آیا ہے، لیکن آپ اگر باقی جانوروں کو یا حیوانات کو دیکھیں گے اس میں بھی آپ کو ماں کی جو محبت ہے اس کی اسی طرح کی ہی مثالیں ملیں گی۔ نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے بچے کو اپنا خون پلانے والی ماں کا واقعہ۔ وہ انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا وہ ڈھیر سارا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد جو آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے فیملی ممبرز ہیں، فرینڈز ہیں، ان کے لیے خیر کا معاملہ کیجیے، ان کے لیے خیر بنیے اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ سبسکرائب کیجیے چینل اگر نہیں کیا اب تک تو، اور انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔